بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کب ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، عوام میں مشہور ہے کہ 27 رمضان کی جو رات ہے وہ قدر کی رات ہے، یعنی شب قدر ہے۔ یاد رکھیے گا، صحیح بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ صحیح روایت سے بخاری وغیرہ کی روایتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تم شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ اب آخری عشرہ جو ہے 21ویں تاریخ کی بھی جو رات ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور 23ویں جو ہے تاریخ یعنی 23واں روزہ جو ہے اس کی جو ہے رات بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25ویں روزہ کی اس کی جو رات ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، 27ویں میں بھی ہو سکتا ہے، 29 میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی طاق راتیں جو بے جوڑ راتیں ہیں ان میں تلاش کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس اس کو میں ایک دوسرے طریقے سے آپ کو اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو طاق راتیں ہیں وہ کیسے آپ کو پتا چلے گا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات آپ یہ سمجھ لیجئے، اردو میں یعنی عربی مہینہ جو ہے وہ جو تاریخ بدلتی ہے وہ مغرب کے بعد سے تاریخ بدل جاتی ہے۔ پہلے رات ہوتی ہے عربی میں، یعنی جو اسلامی کیلنڈر ہے، جو اسلامی تاریخیں ہیں اس میں پہلے رات ہے، پھر اس کے بعد دن ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم 20واں روزہ جب ہم افطاری کر لیں گے، جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا، اب 21ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ اس اعتبار سے ہم جو ہے جب 20 کا روزہ افطاری کر لیں گے تو پھر 21ویں تاریخ جو ہے اس کی جو رات ہوتی ہے، یعنی پہلے ہی افطاری کرنے کے بعد ہی تو رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی تاریخ بدل جاتی ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس رات میں عبادت کریں گے۔ اسی طرح 23ویں میں جو ہے یعنی جب 22 کا روزہ ہم کھول لیں گے، افطاری کر لیں گے، پھر وہ جو رات آئے گی افطاری کرنے کے بعد وہی رات شب قدر ہو سکتی ہے، یہ بھی طاق راتیں ہیں۔ اس اعتبار سے آپ حساب لگائیے گا۔ یہ تو رہی بات کہ شب قدر کب ہے، اور اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے ان راتوں میں فضیلت کیا ہے۔ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، شب قدر کچھ متعین نہیں ہے، تو فضیلت کیا ہے؟ قرآن نے اس کے بارے میں صاف طور پہ یہ کہا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے گا، مہینوں سے بہتر، 1000 دن نہیں کہا قرآن نے کہا کہ 1000 مہینوں سے، اور وہ بھی مہینوں سے اس کے برابر نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے اس سے، خدا جانے کتنے بہتر ہے۔ اب آپ جس اخلاص کے ساتھ، جس ارادے سے، جس نیت سے آپ عبادت کریں گے، اسی اعتبار سے آپ کے لیے 1000 مہینوں سے کئی گنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اس رات میں، شب قدر میں، یعنی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری عشرے کی جتنی بھی طاق راتیں ہیں، 21ویں رات ہو، 23ویں ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29ویں جو ہے رات ہو، ان راتوں میں، پوری راتوں میں آپ عبادت کریے، کیونکہ ان راتوں میں اگر عبادت کر لیں گے یقینی طور پہ ایک رات شب قدر ضرور ہے، اور آپ شب قدر کو پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس رات کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے۔ اب سمجھیے کہ ان راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جہاں تک مخصوص عبادت کی بات ہے، صرف اور صرف ایک مخصوص عبادت، وہ دعا حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر شب قدر کا مجھے علم ہو جائے کس رات میں ہے، میں جان لوں، تو میں کیا کروں، کون سی دعا مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا مانگو۔ کلمات یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم، یا اللہ، انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، بے شک تو جو ہے معاف کرتا ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنا بہترین ترجمہ ہے۔ اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھا کریے، جتنی مرتبہ ہو سکے ان طاق راتوں میں، شب قدر میں آپ ضرور سے ضرور پڑھا کریے۔ اس کے علاوہ جہاں تک دیگر عبادتوں کی بات ہے، نماز کی بات ہے، کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے، کوئی خاص مخصوص رکعتیں ثابت نہیں ہیں، جتنی چاہیں گے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نمازیں پڑھیے، اور اوابین جو ہے مغرب کے بعد پڑھیے۔ اسی طرح جو ہے آپ شب قدر میں خاص طور سے جو ہے
قضا نمازیں ہیں وہ پڑھا کریے۔ یاد رکھیے قضا نماز کے بارے میں فقہا کی عبارت موجود ہے، اگر آپ کے ذمے قضا نماز باقی ہے، کچھ نمازیں آپ چھوڑ دیے تھے، تو اس صورت میں توبہ کریے، پھر اللہ سے جو ہے ان نمازوں کی معافی مانگتے ہوئے ان نمازوں کو پھر سے پڑھیے جو آپ کی چھوٹ گئی ہیں۔ تو یہ قضا نمازیں ہیں۔ اب قضا نمازوں سے یہ مراد نہیں ہے آج کل جو نمازیں چل رہی ہیں کہ اتنی رکعتیں نمازیں پڑھ لو، 6 رکعتیں نمازیں پڑھ لو، 12 رکعتیں نماز پڑھ لو تو اب تمہاری تمام کی تمام نمازیں چھوٹی تھی وہ معاف ہو جائیں گی، وہ مراد نہیں ہے۔ وہ ان نمازوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 12 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، صرف اتنے ہی ثابت ہے کہ تم جو ہے عبادت کیا کرو، عبادت میں جتنی نفل نمازیں پڑھا کرو۔ اور یاد رکھیے گا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ قضا نمازیں پڑھا کریے، نفل نماز اس وقت نہ پڑھیے۔ ہاں اگر آپ اس کے باوجود نفل نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نفل نماز قبول ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نفل نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو فرض نمازیں تھیں جو چھوٹ گئی تھی، قضا نمازیں آپ نے کیوں نہیں پڑھی۔ اسی لیے جس کا سوال ہوگا اسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان راتوں میں آپ نفل نماز کے جو ہے بجائے قضا نمازیں پڑھیے۔ اس کے علاوہ